الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ یو آر واچنگ مدنی چینل اور سلسلہ ہے صحت کے راز۔ فرام مائٹی رچ ٹو پینیوری بزنس مین پروفیشنل اسٹوڈنٹ، اٹس اے میٹر آف کنسرن فار آل سیگمنٹس آف سوسائٹی۔ معاشرے کے ہر طبقے کے لیے ہر دور میں اہم ترین معاملہ وہ یقیناً صحت کے معاملات ہوتے ہیں، اور ہم اپنے سلسلے میں ہائی لائٹ کرتے ہیں سم کور ایشوز which we are facing individually and collectively۔ وہ اہم مسائل صحت کے جو ہم انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر فیس کرتے ہیں، اور آج کا ٹاپک کیا ہوگا؟ صحت کے راز میں کس راز سے آج ہم پردہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ Let's see what's inside the box۔ دیکھیے اس باکس میں آج کیا ہے۔ آلودگی، پولیوشن۔ ہمارا آج کا موضوع ہے پولیوشن اور آلودگی، یعنی گندی ہوا، گندا پانی۔ اس کے ساتھ ساتھ مٹی کی آلودگی بھی ہوتی ہے، شور کی بھی آلودگی ہوتی ہے، اور آپ کے لیے ایک حیران کن بات ہوگی، لائٹ کی بھی آلودگی ہوتی ہے۔ یس، دیر از اے پولیوشن آف لائٹ۔ آلودگی سے مراد کیا ہے؟ آلودگی سے مراد زہریلے اور گندے مادے ہیں جو کہ ان چیزوں میں موجود ہوتی ہیں۔ اور اب میں سلسلے کے آغاز میں آپ سے ایک الرٹ شیئر کرتا ہوں، ایک ایسی انفارمیشن جو بڑی حیران کن ہے، اور جب میں نے یہ ریسرچ کی تو مجھے بھی اس کو پڑھ کر اور سن کر حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوا کہ یہ آلودگی اور پولیوشن ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہے۔ And if we'll not do some steps, some precautionary steps on war footings, then what will happen؟ اگر کچھ ارجنٹلی نہ کیا گیا، جلدی نہ کیا گیا، تو کیا سے کیا ہو سکتا ہے۔ جن علاقوں میں آلودگی زیادہ ہے، دنیا کے جن خطوں میں پولیوشن زیادہ ہیں، وہاں جرائم زیادہ ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، 2011 میں سیفی روتھ جو ایک انوائرمنٹل سائنٹسٹ ہے لنڈن اسکول آف اکنامکس میں، اس نے یہ تحقیق کی کہ آلودگی کے یہ اثرات کہ ہوا گندی ہو جاتی ہے، وہ گندی ہوا ہم اپنے جسم میں لے کر جاتے ہیں تو پھیپھڑوں میں بیماریاں ہو سکتی ہیں، دیگر بیماریاں ہو سکتی ہیں، گندا پانی پینے سے ڈائریا ہو سکتا ہے، کولرا ہو سکتا ہے، ڈائسینٹری ہو سکتی ہے، ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہے، لیکن یہ ایک نئی تحقیق ہے کہ آلودگی کا یہ بھی امپیکٹ ہو سکتا ہے انسان کے اوپر۔ کیا؟ کہ باقاعدہ تجربات کیے گئے۔ We have trials, we have experiments, we have science behind this all research that the areas where pollution is more, you will have more crimes۔ ان جگہوں کے اوپر زیادہ کرائمز ہوں گے۔ کیوں؟ آلودگی سوچنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے، آلودگی سے دماغی امراض پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تعلیمی اداروں میں بچوں کی پرفارمنس اور کارکردگی متاثر ہوتی ہے جس علاقے میں زیادہ آلودگی ہو۔ اور آخر میں وہی بات کہ لیول آف کرائم یعنی جرائم کی شرح بھی وہاں بڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا سائنسدانوں نے؟ آلودگی کا گندا بادل تھا، وہ گندا بادل وہ موو کرتا تھا، تو یہ کیا کرتے تھے کہ اس کو موو کرتے ہوئے ٹریک کرتے تھے کہاں کہاں جا رہا ہے، اور جس شہر کے اوپر یہ ٹک جاتا تھا، رک جاتا تھا، اس شہر کے بچوں کا پیپر لیتے تھے، ایگزام لیتے تھے، ٹیسٹ لیتے تھے، اس بادل کے بغیر اور اس بادل کے ساتھ۔ بچوں کی پرفارمنس میں اور رزلٹ میں واضح فرق ہوتا تھا، نتائج میں فرق ہوتا تھا۔ اور پھر یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں بھی ایسی ہی ریسرچ ہوئی جس میں 600 مختلف علاقوں میں ہونے والے جرائم کا اندازہ لیا گیا، جائزہ لیا گیا، اور ان کا بھی تعلق آلودہ ہوا سے پایا گیا۔ And again I will repeat that we have science to back all these claims کہ یہ جو گندے مادے، گیسز وغیرہ ہوا میں شامل ہو جاتی ہیں تو اس کے اندر برین انفلیمیشن بھی ہو سکتی ہے، دماغ کی سوجن ہو سکتی ہے، ناک، کان، گلے کے اندر وہ ایریٹیشن ہو جاتی ہے، سوزش پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات دماغی امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دنیا میں ہر 10 میں سے 9 افراد آلودہ یعنی گندی ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ اور یوں سمجھیے
کہ یہ گندگی کا جو سٹینڈرڈ ہے ہماری ہوا میں یہ 50 ہونا چاہیے. 50. اگر یہ 50 سے کم ہے اس کا مطلب ہوا صاف ہے, ہوا ٹھیک ہے. اگر 50 سے زیادہ ہے اس کا مطلب ہوا آلودہ ہے. اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ دنیا کے بعض ممالک میں یہ سطح 50 نہیں, 100 نہیں, 300 تک پہنچ جاتی ہے, اور بعض ملکوں میں تو 900 تک پہنچ جاتی ہے. 900. جب ان ممالک میں ایمرجنسی لگا دی جاتی ہے, بچے اسکول نہیں جائیں گے, چمنیاں بند ہو جائیں گی, انڈسٹریز کو بند کر دیا جائے گا, گاڑیاں سڑکوں پر نہیں آئیں گی, یا اس طرح سڑکوں پر آئیں گی کہ آج ایون نمبر والی گاڑیاں آئیں گی, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, اس طرح کے نمبروں والی, اور اگلے دن آڈ نمبروں والی آئیں گی. دس از این الارمنگ سچویشن. 999 یہ ٹاکسک لیول بہت ہیزارڈس ہے. اور پھر یہ فضائی آلودگی مدنی چینل کے ناظرین ان بچوں کو بھی متاثر کرتی ہے جو دنیا میں ابھی نہیں آئے, ان بورن بیبیز. سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ زیادہ آلودگی والی جگہوں پہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے سر چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے جسم میں آئرن کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے, جو کہ بعد میں ایزما یعنی پھیپھڑوں کی بیماری کا سبب بن سکتی ہے, اور ایسے بچوں کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز بھی ہو جاتی ہے. سب سے زیادہ خطرناک آلودگی پیدا کرنے والی چیز ہے نائٹروجن ڈائی آکسائڈ. نائٹروجن ڈائی آکسائڈ آپ کو پتا یہ کہاں ہوتی ہے؟ گاڑیوں کے دھوئیں میں اور سگریٹ کے دھوئیں میں. ترس پتا کس پہ آ رہا ہوتا ہے؟ وہ جو ساتھ بیٹھا ہے. ایک تو وہ سگریٹ پی رہا ہے, اس کو تو کوئی فکر نہیں ہے, لیکن وہ جو ساتھ بیٹھا ہے یا سگریٹ پینے والا باپ ہے اور اس کے ساتھ اس کا ننھا چھوٹا بچہ یا بچی ہے, اور وہ پیسو سموکنگ ہو رہی ہے, سیکنڈ ہینڈ سموکنگ ہو رہی ہے. وہ خود سگریٹ نہیں پی رہا, وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے, لیکن باپ کے اس سگریٹ کے دھوئیں کی وجہ سے اس کا جو پھیپڑا خراب ہو رہا ہے. اور اگر آپ دونوں کا ایکس رے لیں نا, باپ کا بھی اور بچے کا بھی, شاید دونوں کے ایکس رے ایک جیسے آئیں. وائے؟ کیونکہ وہ دھواں اتنا ہی خطرناک ہے. حتیٰ کہ وہ جو سگریٹ کی نوک کے اوپر ہلکا سا وہ جل رہا ہوتا ہے نا, جو اس سے بھی جو دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے نا, وہ بھی اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے. سگریٹ کے دھوئیں کے اندر یہ پولیوٹنٹس موجود ہوتے ہیں, اور کیروسین آئل اس کو جلانے سے جو دھواں پیدا ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہ پولیوٹنٹ پیدا ہوتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, یہ ساری میں نے آپ کو پرابلم بتائی, مسئلہ بتایا, اب میں آپ کو اس کے حل بھی بتاؤں گا, لیکن اس سے پہلے ایک انسٹنٹ ریمیڈی. انسٹنٹ ریمیڈی ہوتی ہے نا کہ سر میں درد ہو رہا ہے, چلو علاج بعد میں کریں گے, پہلے 2 گولیاں کھا لیتے ہیں, ایک دم سے علاج ذرا تیز ہو جائے گا. تو سب سے پہلے سمجھے میں آپ کو انسٹنٹ ریمیڈی دینے لگا ہوں, ایک ڈرپ کا مشورہ دینے لگا ہوں کہ یہ تو کریں نا, باقی باتیں بعد میں دیکھتے ہیں. اور وہ کیا؟ لسن کیئرفلی, غور سے سنیے گا, یہ بات بہت اہم ہے. اور یہ وہ طریقہ ہے جو ہم سب کر سکتے ہیں. وی آل کین ڈو, فرام چلڈرن ٹو اولڈ ایج پیپل, فرام رچ ٹو پور, فرام انڈر ڈیولپڈ ٹو ڈیولپڈ, فرام لٹریٹ ٹو الٹریٹ. سارے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. اور وہ کیا؟ انفرادی اور اجتماعی پر ہمیں کس چیز پر فوکس کرنا ہے؟ اٹس سمپلی ناٹ ٹو ویسٹ. ضائع نہ کریں, پلیز ضائع نہ کریں. ڈونٹ ویسٹ پلاسٹک, ڈونٹ ویسٹ فوڈ, ڈونٹ ویسٹ واٹر, ڈونٹ ویسٹ پاور. کھانا ضائع نہ کریں, پانی ضائع نہ کریں, بجلی توانائی ضائع نہ کریں, اور پلاسٹک ضائع نہ کریں. اتنا خریدیں جتنا استعمال کرنا ہے, اتنا پلیٹ میں ڈالیں جتنا کھانا ہے, اور گلاس میں بھی اتنا ڈالیں جتنا پینا ہے. واقعی یہ وہ کام ہے جو ہم سب کر سکتے ہیں, اور کرنا چاہیں تو کریں گے, اور اگر نہیں کر رہے نا تو صرف لاپرواہی اس کی وجہ ہے, کیئر لیسنس, اور کوئی وجہ نہیں ہوگی. آپ دیکھ لیں, آپ چیک کر لیں جو باتیں میں نے کہی. If we are doing it, we must have a conviction. And if we are not doing it, the reason is only and only carelessness, لاپرواہی. ایک پروجیکٹ بنا کر, ایک ایم بنا کر ہم یہ کام کر سکتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں اس وقت دنیا میں پیدا ہونے والے تمام کھانے کا 1/3 ضائع ہو جاتا ہے. میرے سامنے اگر 3 پلیٹیں پڑی ہوں, ان میں سے 1 پلیٹ کھانا سالانہ ضائع ہو جاتا ہے. اور ہر 8 میں سے 1 فرد روزانہ بستر پر بھوکا جاتا ہے. اور دنیا میں ہر سیکنڈ بعد, غور سے سنیے گا, آپ ہل جائیں گے یہ سن کر, ہر سیکنڈ کے بعد 1 ٹرک پرانے کپڑوں کا بھرا ہوا وہ پھینک دیا جاتا ہے. سیکنڈ گزر گیا, پھر سیکنڈ گزر گیا, پھر سیکنڈ گزر گیا.
हर सेकंड बाद दुनिया में पुराने कपड़ों का एक लदा हुआ ट्रक लैंड फिल्स में, जमीन में दबा दिया जाता है या फेंक दिया जाता है, और सिर्फ फेंका नहीं जाता बल्कि जलाया भी जाता है। ये फैशन इंडस्ट्री की ट्विस्टिंग एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी और इश्तिहारबाजी ने आजकल एक अजीब ट्रेंड पैदा कर दिया। अभी गर्मी आई है ना, लॉन की डिमांड बढ़ी है और लॉन के कपड़े इसकी मांग बढ़ गई है, और कंपनीज के जदीद तरीके जो एडवर्टाइजमेंट के हैं, एग्जॉर्बिटेंट प्राइस, इतने इतने महंगे कपड़े हो गए, महंगे दामों वो बिकते हैं, नए नए डिजाइन खरीदने की एक ऐसी अजीब किस्म की रेस लग गई है। एक जगह हमने सुना कि खरीदार ने एक दुकान से एक खास प्रिंट का सारा कपड़ा उठवा लिया। वो होलसेलर नहीं था, उसकी अपनी दुकान नहीं थी, सिर्फ इसलिए उठाया कि शहर में या उस इलाके में मुझ जैसे प्रिंट वाला कोई और मुझे नजर ना आए, ये प्रिंट मेरे लिए ही हो और ये प्रिंट मैं ही पहनूं ताकि मैं सबसे नुमाया नजर आऊं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? ये मुआशरे की रविश, ये ठीक तो नहीं है। और फिर ये कपड़े पुराने हो जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, कभी कभार तो पुराने भी नहीं होते, वैसे ये कपड़े फेंक देते हैं कि फैशन से आउट हो गए। और ये याद रखिए, मेरे पास स्टैटिस्टिक्स मौजूद है कि इस वक्त दुनिया के अंदर हर 5 में से 3 कपड़े औसतन एक साल में फेंक दिए जाते हैं। यानी अगर आपके पास 5 सूट हैं तो आप उन 5 सूटों में से 3 सूट एक साल में फेंक देंगे। और ये कपड़े पुराने होकर जब फेंके जाते हैं, ये जो मलबा बनता है इतना बड़ा, ये इतनी आलूदगी पैदा करता है, इतनी आलूदगी पैदा करता है कि दुनिया के सारे हवाई जहाज और सारे बहरी जहाज मिलकर भी इतना धुआं नहीं पैदा करते जितने सिर्फ ये कपड़े आलूदगी पैदा करते हैं। तो मदनी चैनल के नाजरीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव। बात वही जो पहले हमने की कि उतना खरीदें जितना इस्तेमाल करना है, उतना प्लेट में डालें जितना खाना है, उतना पानी डालें जितना पीना है। आपको पता है एक कॉटन की शर्ट बनाने के लिए कितने लीटर पानी लगता है? एक कॉटन की शर्ट जो पहनी हुई आपने, 2700 लीटर पानी लगता है, जो एक इंसान 2.5 साल तक पी सकता है। यानी एक शर्ट पे जितना पानी लग गया, वो एक इंसान को पानी दिया जाता, 2.5 साल वो पानी पी के जिंदा रह सकता था। और 120 मिलियन दरख्त हर साल काट दिए जाते हैं कपड़े बनाने के लिए, 120 मिलियन ट्रीज। और अब एक दूसरा रुख, 8 मिलियन टन यानी 80 लाख टन। मदनी चैनल के नाजरीन, एक टन में 907 किलो होते हैं, यानी 7.5 अरब किलो। दोबारा सुनिए, 7.5 अरब किलो प्लास्टिक, ये गंद, ये बोतलें, ये कॉटन बड, ये पैकिंग मटेरियल, ये प्लास्टिक के बैग, ये 7.5 अरब किलो एक साल में समुद्र के अंदर फेंक दिए जाते हैं। माई टोन इज लाइक दैट हाउस इज ऑन फायर। अंदाज से ऐसे लग रहा है ना जैसे घर को आग लगी हुई है। अरे बाबा, घर को आग वाकई लगी हुई है। वी हैव टू टेक स्टेप्स। वाकई इकदामात ना किए गए तो मसला बन जाएगा। अगर कोई मेरे घर में आके कूड़ा फेंक दे, क्या रिएक्शन होगा? तो हम जो इतना कूड़ा समुद्र में फेंक रहे, समुद्र भी किसी का घर है। 25 लाख मुख्तलिफ किस्म के जानदार समुद्र में रहते हैं। आए दिन ये खबरें मिलती रहती हैं, वेल मछली किसी शोर पर यानी किसी बीच पर, किसी साहिल समुद्र पर मुर्दा हालत में पाई गई। जब खोला, अंदर 50 पाउंड प्लास्टिक मौजूद था। ये जानवर प्लास्टिक को ना अपनी ग़िज़ा समझकर खाते हैं, क्योंकि वो समुद्र में अपीयर ऐसे होता है जैसे उनका खाना होता है। और फिर ऐसे ऐसे प्लास्टिक मौजूद हैं जो कि जब जानवर एक मछली खा लेते हैं तो वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लॉक कर देती है। उनका जो निजाम है, जो खाने की नाली, पेट, इसको जाके ब्लॉक कर देती है। अब वो मछली कुछ खा नहीं सकती, सिसक सिसक कर मर जाती है। सो नाउ वी हैव टू डू इट। सेहत का राज क्या है? कि वी नीड गुड एयर, नॉट डर्टी एयर। सेहत का राज ये है कि हम हवा में मौजूद आलूदगी को दूर करें, क्योंकि इसकी वजह से फेफड़ों की और छाती की बीमारियां लग सकती हैं। एज़मा हो सकता है, सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर हो सकता है। ये बायोडिग्रेडेबल का जो कॉन्सेप्ट मौजूद है, अब तो बहुत से मुल्कों के अंदर ये बाकायदा नाफिज हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सी लोकेलिटीज ऐसी हैं, बहुत से स्टोर्स ऐसे हैं जहां पर आपको वो बैग मिलेगा जो ऐसे प्लास्टिक से बना हुआ है जो कि आम प्लास्टिक नहीं है बल्कि बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है, अगर कोई डबो रोटी का टुकड़ा मट्टी के ऊपर पड़ा हो तो वो कुछ ही अरसे के बाद मट्टी पर मौजूद नहीं रहेगा, मट्टी के अंदर घुल जाएगा। ऐसे होता है ना, बैक्टीरियाज आ जाते हैं और वो अपनी असल हालत में बाकी नहीं रहता, फफूंदी फंगस लगती है उसको, फिर वो खत्म हो जाता है। इसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं।
کہ یہ چیز ختم ہو جاتی ہے. یہ جو پلاسٹک ہوتا ہے نا یہ بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہوتا, یہ ختم نہیں ہوتا, ہزاروں سال تک بھی پڑا رہے تو ایسے ہی پڑا رہے گا. یہی وجہ ہے اس کی کہ یہ آلودگی پھیلاتا ہے. پرانے دور کی بات ہے, ہمیں یاد ہے جب دودھ لینے جانا ہے ڈول ساتھ ہوگا, سبزی لینے جانی ہے کپڑے کا تھیلا ساتھ ہوگا. ایک کپڑے کا تھیلا صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو 400-500 پلاسٹک کے بیگز کا متبادل بن سکتا ہے. This is a mission, this is a theme across the globe. اس وقت دنیا میں یہ تھیم بن چکی ہے کہ ہم نے کس انداز سے اس کو دور کرنا ہے. تو صحت کا راز کیا ہے کہ we need good water, we don't need contaminated water. ہمیں وہ پانی جو آلودہ ہے وہ نہیں چاہیے, بلکہ وہ پانی چاہیے جو کہ صاف ہے, کیونکہ آلودہ پانی کی وجہ سے ہیضہ ہو جاتا ہے, گیسٹرنٹائٹس ہو جاتا ہے, ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اور ایک اندازے کے مطابق ہسپتالوں میں جو بیڈ بھرے ہوتے ہیں مریضوں سے 60% مریض وہ ہوتے ہیں جو گندے کھانے اور گندے پانی کی وجہ سے ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئے. کھانا ایک اندازے کے مطابق 60 منٹ ایک انسان دن میں کھانا پکانے اور کھانے میں صرف کرتا ہے, 60 minutes approximately. تو keys are reduce and recycle and reuse. اگر کوئی پھل اور سبزیاں بچ جائیں اس کا اچار ڈال لیں, اس کا جوس بنا لیں, اگر وہ ٹھیک حالت میں ہے خراب نہیں ہوئی تو اس کو کسی مستحقین میں بانٹ دیں. جب بھی شاپنگ کرنے جائیں لسٹ بنا لیں, وہی خریدیں جس کی ضرورت ہے. ایڈورٹائزمنٹ کے چکر میں آ کے زیادہ نہ خرید لیں, بلکہ جتنا ضرورت ہے اتنا خریدیں. فائدہ اس کا کیا ہوگا آپ اگلی دفعہ آئیں گے تازہ چیز آپ کو ملے گی. اور ایک اور بہت اہم بات, اپنے فریج کا ٹیمپریچر تھرموسٹیٹ صحیح حالت میں رکھے. آپ کو پتا ہے دنیا میں صرف 1/3 افراد نے اپنا فریج ریکمینڈڈ ٹیمپریچر پہ رکھا ہوا ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں اس بات کا کہ فریج کے اندر تھرموسٹیٹ ہوتا ہے, اس کو صحیح جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے. 5 ڈگری یا اس سے کم, 5 ڈگری یا اس سے کم پر فریج کا تھرموسٹیٹ ہونا چاہیے. اور دنیا میں یہ ٹرینڈ بھی عام نہیں ہے. We take decisions individually. It's what we can do and it's something we should do. But this is not enough. I take decisions sometimes that I will not use plastics. I will not use such sort of things which create pollution. But this individual effort is not enough. ہم کبھی کبھار ایسے فیصلے کر لیتے ہیں, ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں پلاسٹک نہیں استعمال کروں گا, میں گند کو صحیح جگہ پر پھینکوں گا, اپنی گاڑی کا انجن ٹھیک کرواؤں گا. بہت اچھی بات ہے, بہت بہترین بات ہے, ہونا چاہیے. جو چینج ہوتا ہے ہمیشہ انڈیویجول لیول سے آتا ہے. لیکن مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پر میں مخاطب ہوں گا معاشرے کے ان با اثر افراد سے جن کو انفلوئنشل پیپل کہا جاتا ہے. ان کو آگے بڑھنا ہوگا جن کی ملیں ہیں, اور ایسے افراد جن کی بات کا اثر لیا جاتا ہے. ان لوگوں کو آگے بڑھ کر اس کا تدارک کرنا ہوگا. ملوں کی چمنیوں سے نکلتا ہوا گندا دھواں, ملوں کے اندر سے نکلتا ہوا گندا پانی جو سمندر کو آلودہ کر رہا ہے, these must be stopped on alarming basis. Red lights are there. لال بتی تو جل رہی ہے, دیکھ نہیں رہے کیسے کیسی بے وقت کی بارشیں آ رہی ہیں, کیسے کیسے طوفان آ رہے ہیں, گرمی کتنی شدید ہوتی چلی جا رہی ہے, زلزلے آ رہے ہیں. تو پھر یہ جو لینڈ سلائیڈنگز ہیں, گندا پانی ہے, جو لوگ اتھارٹی ہیں وہ لوگ اس کی بات کر سکتے, کیونکہ ہم نے تو دنیا میں یہی طریقہ دیکھا ہے کہ ایک اہم آدمی کوئی بات کرتا ہے تو اس سے بات کا وزن بڑھ جاتا ہے, اور اہم فورم پہ آ کے کرتا ہے تو بات کا وزن بڑھ جاتا ہے, لوگ اس بات کو مانتے ہیں, سمجھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, بالخصوص رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے اندر جب کاروبار کی سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں اور ہر تحقیق کے مطابق بزنس کو بوسٹ ملتا ہے, کیونکہ رمضان کی برکتیں تو الحمدللہ چاروں طرف ہیں الحمدللہ, اور دنیا میں اس وقت تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں, اور روزہ فرض ہے, مسلمان روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ, اور روزے سے ان کی روٹین میں کمپلیٹ چینج آ جاتا ہے. سحری, افطاری, عید, کپڑے, جوتے, مٹھائیاں, پھل, کھجور, پکوڑے, بیسن, دودھ, عیدی دی جاتی ہے, ہول سیل, ریٹیل, ہر اعتبار سے کاروبار کو اور زندگی کے ہر پہلو کو بوسٹ ملتا ہے. اور گڈز اینڈ سروسز, اشیاء اور خدمات, دونوں شعبوں کے اندر ایک ترقی آتی ہے, دونوں کو بوسٹ ملتا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر عطیات دیے جاتے ہیں, ڈونیشنز, چیریٹی دی جاتی ہے. اینڈ پاکستان از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف the most affluent people
موسٹ ریسپونسو پیپل ٹو چیریٹی. پاکستان میں رہنے والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے, اور پھر اکنامک پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت ہیلدی ہے. بالخصوص کھجور, دودھ اور پھلوں کی فروخت اور استعمال بہت بڑھ جاتی ہے, تو ہمیں یہاں پر خیال رکھنا چاہیے, اس کے ضیاء سے بچنا چاہیے. یہ ٹرینڈ ہے اور بڑا اچھا ٹرینڈ ہے کہ افطاری جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے دیگر گھروں کے اندر, رشتہ داروں کے اندر افطار پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں, افطار کے موقع پہ گیدرنگ ہوتی ہے, بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ کھانا بھی پکتا ہے. لیکن چیز وہی ہے کہ کھانے کو ضائع نہ کیا جائے بلکہ خصوصی اہتمام کے ساتھ اس کھانے کا ایک اینڈ پوائنٹ جو ہے, کنکلوژن ہے, وہ ٹھیک ہونا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے فوڈ ویسٹ کے حوالے سے ہماری بڑی زبردست تربیت فرمائی, اور بارہا آپ تربیت فرماتے رہتے ہیں. مدنی مذاکرے آپ سنیں, آپ دیکھیں گے الحمدللہ میرے شیخ طریقت بڑی زبردست تربیت فرماتے ہیں, سکھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں. اور پھر ایکشن سپیک لاؤڈر دین دا ورڈز, عمل وہ ہے جو الفاظ سے زیادہ تاثیر رکھتا ہے. ناٹ اونلی ٹاکس بٹ ریزلٹ. میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں. جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا تھا, اس وقت اعتکاف کے دن تھے, اور دعوت اسلامی کی جس ایسپیکٹ نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہی تھی کہ یہ اسلامی بھائی پلیٹ صاف کرتے ہیں اور آخر میں چاول کا ایک دانہ بھی نہیں چھوڑتے. یہ چیز بڑی متاثر کن تھی, اور آج بھی جب کوئی دیکھتا ہے بہت حیران ہوتا ہے, بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ زبردست طریقے سے اس کو آپٹ کرتے ہیں. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں, یہ اتنا اچھا امپریشن پڑتا ہے پوری دنیا کے اوپر. آپ صرف یہ بتائیں کہ جی ہم نے فوڈ ویسٹ نہیں کیا, آج دنیا میں بہت بڑا مسئلہ ہی ہے. آپ اس کو سرچ آؤٹ کریں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ دنیا میں کئی ایجنسیز ہیں ایسی جو کہ اس وقت لگی ہوئی ہیں فوڈ ویسٹ کو بچانے کے لیے, پورے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں. اور جب آپ ان کو بتائیں گے دین اسلام کی یہ اوریجنل پکچر ان کے سامنے رکھیں گے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے ہمیں منع فرمایا. میرے سامنے حدیث پاک ہے, کتاب آداب طعام جو فیضان سنت کا ایک باب ہے, اس سے میں نے حدیث پاک لی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھایا, پوچھا اور تناول فرما لیا, اور ارشاد فرمایا, اے عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو کیونکہ یہ چیز روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے لوٹ کر نہیں آئی. دیکھا آپ نے کیسا زبردست میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے انسٹرکشن مینول ملا ہے, صحت کا راز ہمیں ملا ہے. اچھی اچھی باتیں سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. گڈ پیپل ول ٹیچ گڈ تھنگس, بیڈ پیپل ول ٹیچ بیڈ تھنگس. اور واقعی مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو ضیاء ہوتا ہے بڑا, صرف ایک چیز ضائع نہیں ہوتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے ایک روٹی پھینک دی اور ایک پلیٹ چاول پھینک دیے تو وہ صرف چاول کے دانے یا روٹی کی صورت میں چند اناج ضائع ہو گیا؟ نو, فرام ٹاپ ٹو باٹم, فرام نمبر 1 ٹو نمبر 10 سارا کچھ ضائع ہو گیا. وہ تہجد میں اٹھ کے کسان کی ہوئی محنت, وہ بجائی, سوئنگ آف سیڈز, اس کا اٹھ کے فصل کا خیال رکھنا, فصل کو کوئی کیڑا نہ لگ جائے سپرے کرنا, پیسٹیسائڈز, کھاد, پھر اس کے بعد اس کی رکھوالی, پانی ڈالنا, اور اس کے بعد پھر اس کی ہارویسٹنگ, اس کی جو واڈیاں ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کو بوری میں بند کرنا, پھر اس کو لوڈ کرنا, ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ, پھر اس کا ریٹیل مارکیٹ میں آنا, پھر بکنا, اس آپ کی پلیٹ تک آنے کے لیے 130 دن میں گندم کا پودا تیار ہوتا ہے, 130 دن میں, اور آپ کی پلیٹ تک آنے تک جتنا بھی کام ہوا جب آپ نے پھینکا وہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا. This is not good. This is not good. اور پھر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, انڈیویجول لیول پر اس کی جب آپ ایفرٹ کریں گے, کوشش کریں گے, تو یقیناً اس کے اچھے نتائج حاصل ہوں گے. پھر میں آپ سے یہی کہوں گا, اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیے. گڈ پیپل ول ٹیچ گڈ تھنگس, بیڈ ٹیچر ول ٹیچ bad things. And it's the experience of Amir al-Sunnat that he has taken the concept of اعتکاف to a new level with heightened accuracy. اعتکاف کی بہاریں ہوتی ہیں رمضان المبارک کے اندر, الحمدللہ وہاں پر ہر طرح سے ایک جدول بنا ہوتا ہے ہمارا, 10 دن کا ٹریننگ سیشن ہے, آپ سمجھ لیں. وہاں پر نماز کا پریکٹیکل طریقہ سکھایا جاتا ہے, بنیادی اسلامی معلومات کے سیشنز ہوتے ہیں. ایک ٹریننگ سیشن اس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کو باقاعدہ ٹائم ٹیبل کے حساب سے 10 دن گزارنے ہیں. سونا ہے سنت طریقے کے مطابق, صلاۃ و تسبیح کے نوافل
ہوتے ہیں. اور پھر جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا کھانا, اب 2 ٹائم کھانا تو ہوگا, سحری کا اور افطاری کا. ایک کمپٹیشن ہوتا ہے, دیکھیے کتنا پیارا ایک مقابلے کی فضا ہوتی ہے. کیا کہ سارے لوگ جب کھانا کھاتے نا اعتکاف میں, تو وہاں پر جو پرات ہوتی ہے نا اس کو صاف کرنا ہوتا ہے بالکل اچھی طرح, اور پھر وہ اٹھا کے دکھاتے ہیں کہ جی میرے حلقے کی پرات صاف ہے, دوسرا اپنے حلقے کی پرات دکھاتا ہے, سارے اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ بولتے ہیں, اور جس نے کیا تو اس کو انکریجمنٹ بھی ملتی ہے. تو ایسا زبردست, صرف یہ اعتکاف تک محدود نہیں ہے بلکہ دعوت اسلامی کے ماحول میں جہاں بھی ایسا ایک فضا بنتی ہے وہاں پر ایسا کیا جاتا ہے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ آلودہ برتن بغیر صاف کیے پڑا رہے تو اسے شیطان چاٹتا ہے. تو کتاب فیضان سنت کا جو پہلا باب ہے آداب طعام, اس کو پڑھ کر سنائیے, اسے پڑھیے. دعوت اسلامی کی تنظیمی اصطلاح میں اسے مدنی درس کہا جاتا ہے. یہ دعوت اسلامی کے 12 بنیادی کاموں میں سے کام ہے. اگر ہم یہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل اس کا بہت فائدہ ملے گا, نہ صرف ہمیں بلکہ پورے معاشرے کو اس کا فائدہ ملتا چلا جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین, فوڈ ویسٹ کے بارے میں آج ہم نے سنا, آلودگی کے بارے میں سنا کہ دنیا کے اندر یہ آلودگی کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے. Now it's our duty to eradicate, to stop proliferate this particular menace. اس چیز کو بچانے کے لیے اپنے طور پر انڈیویجولی اور کولیکٹیولی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. آئیے سلسلے کے آخر میں آج ہیلتھ ٹپ شیئر آپ سے میں کرتا ہوں. ہیلتھ ٹپ کیا ہوگی آج کی؟ میں امیر علیہ سنت کی ایک نصیحت اس کو ہیلتھ ٹپ بناؤں گا, اور یہ ہے بلڈ ٹیسٹ. اپنے بلڈ ٹیسٹ کروا لیجئے. یہ کون کون سے ٹیسٹ ہیں سن لیجئے. سب سے پہلے ہے LFT لیور فنکشننگ ٹیسٹ, دوسرا RFT رینل فنکشننگ ٹیسٹ, تیسرا CBC کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ, اور اس کے بعد یورک ایسڈ ہے, گلوکوز ہے یعنی شوگر ہے, اور پھر اس میں لپڈ پروفائل. یہ 6 قسم کے ٹیسٹ ہیں جو امیر علیہ سنت ہمیں تاکید فرماتے ہیں کہ کرتے رہنے چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین, LFT لیور فنکشننگ ٹیسٹ آپ کا جگر جو بھی کام کر رہا ہے اس کے بارے میں کلیئر پکچر پینٹ اپ کر دے گا. لیور 500 سے زیادہ کام انسان کے جسم میں کر رہا ہوتا ہے, جس کے اندر سٹوریج آف فوڈ بھی شامل ہے, جس میں جسم سے گندے مواد کا اخراج بھی شامل ہے, جس میں جسم کو توانائی دینا بھی شامل ہے, کھانے کو ہضم کرنے کے لیے میٹیریل شامل بھی ہے. آل دیز تھنگز آر دیئر. اور لیور ٹھیک کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, اس کے لیے LFTs کروائیں, اور ساتھ ہی ہیپاٹائٹس B اور C کروا لیں. یاد رکھیے یہ امراض قابل علاج ہیں. یہ مت سمجھیے کہ میں نوجوان ہوں مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. ہمارے سامنے ایسے بہت سے کیسز آتے ہیں جس کے اندر لیور پہلے تھوڑا خراب ہوتا ہے, لیکن بے احتیاطی کی وجہ سے پھر وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے کہ وہاں سے ریورس ممکن نہیں ہوتا. رینل فنکشن ٹیسٹ ہے یعنی گردے کا ٹیسٹ ہے. اس سے آپ کو یہ پتا چل جائے گا آپ کا گردہ جو ہے اس کی فنکشننگ کے اندر کوئی ڈس آرڈر تو نہیں آیا, کہ اگر پہلے کوئی ڈس آرڈر آ رہا ہے ٹیسٹ سے آپ کو پتا چل جائے گا, آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں گے اور اس کا علاج کروا سکیں گے. اسی طریقے سے یورک ایسڈ ہے, عام طور پہ جو افراد 30-40 سال سے زیادہ کے ہو جاتے ہیں, یورک ایسڈ در حقیقت مسلز کا ایک پروڈکٹ ہے. جب انسان کے مسلز بڑھتے ہیں تو یہ گند پیدا ہوتا ہے. اگر یورک ایسڈ کی مقدار خون میں بڑھ جائے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, اس سے دردیں پیدا ہو سکتی ہیں اور بھی دیگر مسائل ہو سکتے ہیں. اگر آپ وقت پر پتہ چلا لیں گے, دوائی اس کی اویلیبل ہے, پرہیز اویلیبل ہے, اس سے یورک ایسڈ کنٹرول ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے بلڈ شوگر ہے, فاسٹنگ کی بلڈ شوگر ہونی چاہیے, یعنی ساری رات کا فاقہ ہو, کچھ نہ کھایا ہو, صبح اٹھ کے بلڈ شوگر کروائیں اور پھر کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد کروائیں. اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کہیں آپ خدا نخواستہ ڈائبٹیز کے شوگر کے مریض تو نہیں بن رہے. اس کا ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے HbA1c جو 3 مہینوں کی شوگر کی ریڈنگ آپ کو دے دیتا ہے, یہ بھی کروا لینا چاہیے. اور پھر آخر میں اہم ترین ٹیسٹ لپڈ پروفائل. آپ کے جسم میں کہاں کہاں چربی بڑھ رہی ہے, لپڈ پروفائل اس کو سکین کر دے گا. آپ کے خون کے نالیوں کے اندر کہیں چربی جم تو نہیں رہی, ٹار تو نہیں جم رہا, یہ ٹیسٹ آپ کو بتا دے گا. اگر کولیسٹرول زیادہ ہے اور اچھے کولیسٹرولز کم ہو رہے ہیں, برے کولیسٹرولز HDL بڑھ رہا ہے, فوراً سے پہلے ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے, ورنہ اچانک ہارٹ اٹیک تک بھی ہو سکتا ہے. انجائنا, ہارٹ اٹیک, کارڈیو واسکولر ڈیزیزز کا ایپیسوڈ ہو سکتا ہے. الحمدللہ امیر علیہ سنت کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ہم ذاتی طور پہ اس چیز کے گواہ ہیں. بہت سے اسلامی بھائیوں نے ٹیسٹ کروائے اور وقت پہ ان کو اپنی بیماری کا پتہ چلا, انہوں نے علاج کروایا, اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی.
تو آپ بھی بالکل دیر نہ کیجئے. یہ ٹیسٹ، ان میں سے کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جو کہ بھوک کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی پیٹ بھرا ہو تو نہیں ہوں گے، ساری رات کی بھوک کے ساتھ یہ ٹیسٹ ہوں گے. لپڈ پروفائل جو ہے اس کے لیے ساری رات کی بھوک اگر ہو جائے 8 گھنٹے سے زیادہ تو وہ بہتر ہے، کیونکہ رات کے وقت کولیسٹرول کا سنتھسس باڈی کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہی کمال ہے میرے امیر اہل سنت کا. الحمدللہ آپ ہر شعبہ ہائے زندگی کے بارے میں ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، آپ ہمیں ہماری ہیلتھ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں. اور جو امیر اہل سنت نے باتیں ارشاد فرمائی، سب سے زبردست بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو اسلامی بھائی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے ان پر خود عمل کرتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کے چاہنے والوں میں عمل کرنے کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے. الحمدللہ. تو آئیے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. آج ہم نے جو آلودگی کے بارے میں پڑھا، انڈیویجول لیول پر، کلیکٹیو لیول پر آلودگی کی ایریڈیکیشن کے لیے کوشش کریں گے، یہی صحت کا راز ہے. اور ہیلتھ ٹپ میں ہم نے سیکھا بلڈ ٹیسٹ، 6 قسم کے بلڈ ٹیسٹ کروا لیجئے، ان کی رپورٹس اپنے ڈاکٹر کو چیک کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے شفا حاصل ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.